اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نوح میں قوم نوح کے صالحین کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم نوح ان کی تعظیم کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ گئے، اور تعظیم میں غلو یہی شرک ہے۔ شرک کے جو اسباب ہیں ان میں سے بنیادی دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب تعظیم میں غلو کرنا، کسی کو اس کے مقام میں اتنا آگے لے جانا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کر دینا۔ دوسرا سبب عقیدہ عطائیت، کہ اللہ نے مخلوق میں سے کسی شخص کو اپنی کوئی صفت عطا کر دی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، ہرا بھی کرتا ہے، سوا بھی کرتا ہے، اولاد دینے پر بھی قادر ہے، ڈوبنے تارنے پر بھی قادر ہے۔ حالانکہ یہ صفات خاصہ ہے، یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے مخالفین قبر والے کے ساتھ وہی عقیدت، وہی ایمان، وہی وابستگی رکھتے ہیں جو ہماری وابستگی اللہ کے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پیروکار، صحابہ کرام، ائمہ محدثین، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی گنج بخش رنج بخش ہے، اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی فیض بخش ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیٹے بیٹی پر قادر نہیں ہے۔ اب ان کا عقیدہ ہے یہ قبر والا دستگیر بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ اب یہی شرک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا بیان کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ من یدبر الامر، امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر ان کی پرستش و پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ دوسرا سبب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ، تو نے ان کو مالک بنایا ہے، تو نے ان کو صفت عطا کی ہے، تو نے ان کو قادر کیا ہے، تیرے قادر کرنے سے، تیرے عطا کرنے سے اب یہ بھی اولاد دیتے ہیں، مارتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے۔ یہی شرک آج کے مشرکین میں موجود ہے۔ اب انہوں نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے لوگوں میں یہ چیز مشہور کی ہے کہ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور کہا واللہ ما اخاف علیکم من تشرکوا بعدی، مجھے تمہیں اپنے بعد شرک کرنے کا
صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شرک کریں، اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس حدیث کو عام کر لیا اور کہا کہ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم، مخاطب کا صیغہ ہے یہاں پر۔ حافظ ابن حجر، علامہ عینی، جتنے بھی محدثین شارحین بخاری ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ خطاب صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث تمام امت کے لیے عام نہیں ہے۔ اب مختصر طور پر وہ دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت میں شرک ہوگا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ سنن ابی داود کی 4252 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک میری امت کے لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت میں شرک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز دکھلاوے کی پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی امت ہے، تو اگر دکھلاوے کا روزہ نماز ہے تو یہ شرک ہے۔ تیسری حدیث سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو درج کیا ہے، تو پھر حدیث واضح ہے کہ جو بھی مرے کلمہ گو امتی مسلم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو موقع دیا کہ وہ دعا کرے، جو بھی نبی دعا کرتا ان کی دعا قبول کی جاتی۔ مجھے یہ موقع دیا گیا تو میں نے اس موقع کو آخرت میں مؤخر کر دیا کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ بخشش کی دعا کن کے لیے کروں گا؟ فرمایا ہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من دن، اپنی امت میں سے اس کی سفارش کروں گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم میں 491 نمبر حدیث ہے۔ پانچویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله۔ فرمایا کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے، 40 افراد اس کا جنازہ پڑھے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ 5 احادیث ہے، اس کے علاوہ 20 دلائل ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت میں شرک ہوگا، قبر پرستی ہو اور کہا جائے کہ امت شرک نہیں کر سکتی، احجار اشجار کی بندگی ہو اور کہا جائے امت شرک نہیں کر سکتی، غیر اللہ کو سجدے کیے جائیں، مخلوق سے منتیں مانگی جائیں اور سرٹیفکیٹ تھما دیا جائے کہ امت شرک نہیں کر سکتی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے اترنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان شرک کر سکتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود شرک کرنے والے. تو کلمہ گو مشرک اور امت مسلمہ میں شرک، یہ مختصر دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب آپ کے سامنے جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. تعظیم کی بنیاد کہ اللہ محب ہے، یہ محبوب ہے، اللہ عاشق ہے، یہ معشوق ہے. محبوب اور معشوق اگر محب اور عاشق کے مزاج کے خلاف عمل کرے تو پھر بھی گوارا ہے. شریعت کی نے ضرورت نہیں، نماز نہ پڑھے پھر بھی جنتی، روزہ نہ رکھے پھر بھی جنتی ہے، جنت ہے ہی ان کی. یہ تصور تعظیم کی بنیاد پر شریعت کو ساکت کر دی. مشرکین نے سب سے پہلے یہ چیز متعارف کروائی. اب اس کے بعد یہود و نصارہ، نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے. بیٹے کیوں؟ اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ محب ہے، ہم محبوب ہیں. جو چاہے شریعت کے ساتھ کرے، اپنے ہاتھوں سے شریعت کو مسخ کر دے، تغیر و تبدل کر دے، تعریف کر دے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ تصوف کہ اللہ محب اور بندہ محبوب معشوق، شریعت اسے ساکت کر دینا، احکام ہٹا دینا، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شریعت کا استہزاء یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اڑایا. اب اسی طرح انہوں نے اتحاد کا، ابن اللہ ہونے کا، خالق اور مخلوق میں فرق ختم کرنے کا نظریہ اور تعلیم سبق انہوں نے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. رسول اللہ نے جوتے کا لفظ بولا، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، جوتا بری تشبیہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. تو تعظیم کی بنیاد پر شرک مشرکین میں، یہود و نصارہ میں، اور اطاعیت کا عقیدہ کہ اللہ نے اپنی صفت دی ہے. اطاعیت کو میں مزید واضح کر دیتا ہوں. باپ ہے بیٹا، باپ بیٹا. اب باپ کے جو اختیارات ہیں، جو تعلقات اس کی ماں کے ساتھ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ صفات وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا. کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا کرنے کے لیے، سننے کے لیے بھی تیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، میں تم سب سے بڑھ کر غیرت والا ہوں اور مجھ سے بڑھ کر غیرت والا اللہ ذوالجلال ہے. تو کوئی انسان اپنی صفت دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو اللہ نے اپنی صفات مخلوق میں سے کس کو دے دی؟ کیوں دے دی؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا یوم ولادت نہیں ہے، یوم وفات نہیں ہے، اللہ کے والدین نہیں ہے، اللہ کے عزیز و اقارب نہیں ہے، اللہ کے سیکٹری نہیں ہے، اللہ کے ہمسر شریک ساجی نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ ایسی صفات سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، کیا ان میں یہ صفات ہیں؟ جتنے بھی مشکل کشا ہیں سب کے یوم ولادت، سب کے والدین ہیں، سب محتاج ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. اللہ خالق و مالک ہے،
جو تمام بولیوں کو جاننے والا ہے، مخلوق میں سے کسی کی یہ صفت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانوں کو سمجھنے کے لیے محتاج تھے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کسی کو عبرانی سیکھنے کا اور فارسی کا ترجمہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ نہیں کی ہے، تو یہ صفت اللہ کی ہے۔ اور علیم بذات الصدور کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ تو جب مخلوق میں سے، انبیاء میں سے ان صفات سے متصف کوئی بھی نہیں، تو پھر کون مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، گنج بخش ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ، کون ہے مصیبت والے کی مصیبت کو سن کر دور کرنے والا؟ اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی ایسا کام کرنے والا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ۔ اب یہ گندے عقیدے یہود و نصارہ کے، اب یہی گندے عقیدے امت مسلمہ میں آئے۔ طریقت جسے کہا جاتا ہے، طریقت جسے کہا جاتا ہے، اب یہ طریقت ہے کیا؟ اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں۔ شمائم امدادیہ ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور اہل تقلید کے جو دو بڑے گروہ ہیں، دونوں ان کو اپنا مقتدا و پیشوا مانتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، میں نے آپ کی کتاب ضیاء القلوب پڑھی ہے، ضیاء القلوب کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اور بندے میں فرق کرنا شرک ہے۔ حالانکہ اللہ اور بندے میں فرق کرنا عین تو ہی، لیکن کہا اللہ اور بندے میں فرق کرنا شرک ہے۔ جواب دیتے ہیں ہاں، اللہ اور بندے میں فرق کرنا شرک ہے۔